پیسہ آنا چاہیے. اور بہت سی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے فیس بک یوٹیوب پہ تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے ڈال رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، جس میں بے حیائی کی ساری حدیں پار کر دی جاتی ہیں. معاشرہ آج کراہ رہا ہے ان برائیوں سے. کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، قیامت جب قریب ہو جائے گی تو اس طرح کی بے حیائیاں پھیل جائیں گی، فحاشیاں عروج پر ہوں گی. لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے زناکاری کو حلال قرار دے دیں گے، ریشم پہننے کو حلال قرار دے دیں گے، والخمر والمعازف، شراب نوشی کو حلال قرار دے لیں گے، ناچنے گانے کے آلات کو حلال قرار دے لیں گے. وَيَضْرِبْ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْقَيْنَاتِ، ان کے سروں پر گانے والیاں گائیں گی، ڈھول بجائیں گی، سارنگی بجائیں گی، میوزک بجیں گے. یخسف اللہ بہم الارض، قریب ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے. وَيَجْعَلْ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور انہی میں سے کچھ کو سور اور بندر بنا دے. ناچنے گانے کو آپ کیا معمولی سمجھتے ہیں؟ آج جس کو فیشن بنا لیا گیا ہے اور کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، کس قدر بھدے اور بھوڑے قسم کے ڈانس آج ہو رہے ہیں. آج تو گھروں میں رہنے والی لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں. پہلے ناچتا کون تھا؟ جو بھانڈ قسم کے لوگ ہوتے تھے. ہمارے وہاں ناچنے والوں کو کبھی اچھا نہیں پہلے کہا جاتا. ہمارے بزرگوں سے پوچھئے، اگر کسی گھر کا کوئی آدمی یا مرد ناچنے گانے والا ہو جائے تو اس کے وہاں لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے. ہاں کہ یہ تو بھنگڑے ڈالنے والے ہیں، یہ ناچنے والے ہیں، یہ بجانے والے ہیں. ہاں، اور آج کل آپ دیکھ لیجئے شریف گھرانوں کی لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں. کوئی کچن میں ناچ رہی ہے، کوئی بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے ناچ رہی ہے، کوئی دالان میں ناچ رہی ہے، کوئی گھر کی چھت پہ ناچ رہی ہے، کوئی دریا کے کنارے ناچ رہی ہے، کوئی بھرے سڑک پہ ناچ رہی ہے، کوئی ساحل سمندر پہ ناچ رہی ہے. آج ایک ننگا ناچ ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کبھی یوٹیوب پر ناچے، کبھی ٹک ٹاک پر تھرکے. کبھی یوٹیوب پر ناچے، کبھی ٹک ٹاک پر تھرکے. کہیں گندی اداکاری تجھے برباد نہ کر دے. کبھی گٹ کھا چباتا ہے، کبھی بیڑی جلاتا ہے. کبھی گٹ کھا چباتا ہے، کبھی بیڑی جلاتا ہے. ارے ظالم نشہ خوری تجھے برباد نہ کر دے. نمازوں سے نہیں مطلب، نہ روزوں سے تعلق ہے. نمازوں سے نہیں مطلب، نہ روزوں سے تعلق ہے. کہیں یہ دین بیزاری تجھے برباد نہ کر دے. اور لفنگوں کی طرح عادت، اچکوں کی طرح خصلت. لفنگوں کی طرح عادت، اچکوں کی طرح خصلت. روش یہ تیری بازاری تجھے
برباد نہ کر دے۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے میں برائیاں عام ہو چکی ہیں، شراب نوشی عام ہو چکی ہے، گانا بجانا بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا، ان من اشراط الساعۃ ان یشرب الخمر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان یشرب الخمر، کی شراب پینے لگیں گے، شراب نوشی کا ظہور ہوگا، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زناکاری کا ظہور ہوگا، کثرت سے لوگ زناکاری بدکاری کرنے لگیں گے۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا، شہر ہو جائے گا ویراں، اب غم چھا جائے گا۔ کیوں بغاوت کر رہے ہو، چھوڑ دو اب سرکشی، کیوں بغاوت کر رہے ہو، چھوڑ دو اب سرکشی، ورنہ لرزے گی زمین، ماتم بپا ہو جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سا ایک انذار ہے، زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سا ایک انذار ہے، آخرت کا زلزلہ ہر چیز کو کھا جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ سور میں جب پھونک مارے گے جناب اسرافیل، سور میں جب پھونک مارے گے جناب اسرافیل، آنکھ پتھرائے گے دل، حلقوم میں آ جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ آسماں بے نور ہوگا اور زمین پھٹ جائے گی، آسماں بے نور ہوگا اور زمین پھٹ جائے گی، نجم سب گر جائیں گے، سورج لپیٹا جائے گا۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ اے مائی بہن گلا توڑا کھینے پھیر گدر گرن گلو ہو آرک بیر، چونکہ توڑا کے طرف سے تعاون بہت کم ملو، تو توڑا کرو سنی کے جب خراب لگلو توڑا کلا جو پھر آرک بیر پٹھوا، تو آرک بیر توڑا کے محفل میں گلو ہو الفلاح کے طرف سے، تو توڑا کم سے کم بھرپور توڑا تعاون کرام کھائے گے، ٹاکا سے، پیسہ سے، سونا سے، چاندی سے، اور کھاتا قلم لے گلو
यदि केउ सीमेंट दिए खोजा है, छड़ दिए खोजा है, तो अपन अपन नाम गांव के नाम लिखा देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मत करो नाराज रब को ज़लज़ला आ जाएगा, ताअबद बाकी रहेगी ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल। सब फना हो जाएंगे जब सूर फूंका जाएगा। मत करो नाराज रब को ज़लज़ला आ जाएगा। या इलाही अजमले खस ताप कर देना करम, तेरी रहमत के बिना कोई न बख्शा जाएगा। मत करो नाराज रब को ज़लज़ला आ जाएगा। हज़रात, दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पे खड़ी है। ये दुनिया फवाहिश व मुनकरात से और बुराइयों से भर चुकी है। कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे मुआशरे में बदरजे अतम नहीं पाई जा रही है? फहाशी, बेहयाई, उरियानियत, ज़िनाकारी, बदकारी, चोरी, डकैती, किज़्ब बयानी, अमानत में ख़यानत, सूदखोरी, नशाखोरी, खुदगर्जी, मसलहत परस्ती, नाच गाने बजाने, ये सारी बुराइयां कसरत के साथ पाई जा रही हैं। गोया फहाशियों का, बुराइयों का एक सैलाब उमड़ आया है, एक आंधी चल रही है। इसमें से बहुत सी बुराइयां हैं जो खुल्लम खुल्ला डंके के चोट पे आयानन व जहारन खुले बंदों की जा रही हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि जब फहाशियां खुलेआम की जाने लगें तो फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहुमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मग़त फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मग़ौ। फहाशी और बुराई, बेहयाई, ज़िनाकारी जब किसी कौम में ज़ाहिर होती है और खुल्लम खुल्ला लोग उसका इर्तिकाब करने लगते हैं तो उनके अंदर ताऊन जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ऐसी बीमारियां कि उनके बुजुर्गों ने, उनके असलाफ ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। सही बुखारी की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घबराए हुए उठे और आपने फरमाया, वैलुल लिल अरबी मिन शर्रिन कद इक़्तरबा, वैल है, हिलाकत है, बर्बादी है अरबों के लिए उस शर से, उस बुराई से जो करीब आ लगी है। फुतिहल यौम मिन रदम याजूज व माजूज मिस्लु हादिही, आपने अपने उंगली से इशारा करके हलका बनाया और कहा, इस तरीके से याजूज माजूज की दीवार में शिगाफ पड़ गई है, सुराख हो गया है, यानी अब हिलाकत व बर्बादी करीब हो चुकी है। सहाबा ने पूछा, अनहलक व फीना सालिहून या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے؟ ہم میں اچھے لوگ بھی تو ہوں گے، نیک اور صالح بھی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب زناکاری بدکاری عام ہو جائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آتا ہے تو گھن کے ساتھ، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا ہے، سارے لوگوں پہ عذاب آ جاتا ہے، اچھوں پہ بھی بروں پہ بھی۔ دوستو، دنیا میں وبائیں پھیل رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، جنگیں لڑی جا رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، آسمانوں سے کہیں اولے اور پتھر برس رہے ہیں، کہیں زمین پھٹ رہی ہے، دھس رہی ہے۔ یہ الٹیمیٹم ہے اس بات کے لیے کہ اس دنیا کا زوال یقینی ہے، اور یہ دنیا اب قیامت سے بہت قریب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ برائیاں بتا رہی ہیں، یہ فحاشیاں بتا رہی ہیں کہ اب ہم لوگ قیامت سے بہت قریب ہو چکے ہیں۔ خاص طور سے جب سے سوشل میڈیا کا ظہور ہوا ہے، برائیاں اس قدر عام ہوتی جا رہی ہیں کہ برائیوں کا ایک سیلاب آ گیا ہے۔ شہر سے لے کر دیہات تک، بچوں سے لے کے جوانوں تک، اور جوانوں سے لے کے بوڑھوں تک، مردوں سے لے کے عورتوں تک پیسہ کمانے کی ایک دوڑ لگی ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ۔ اس قدر بھدے اور اس قدر بے حیائی پہ مشتمل ویڈیوز آج کل سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کبھی ناچنے گانے کے نام پر، کبھی کامیڈی کے نام پہ، ہنسنے ہنسانے کے نام پہ، کبھی پرینک کے نام پہ، ہنسی مذاق کے نام پہ، اور اب تو دیہاتوں میں بھی پیسہ کمانے کی ایک دوڑ لگ گئی ہے۔ عورتیں بھی، دیہاتی عورتیں، اب انہوں نے بھی بے حیائیوں کو پھیلانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ ایسی ایسی ویڈیو کون پائے کیا دکھا دے اور کتنی بے حیائی پھیلا دے۔ اب آپ بتائیے کہ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں کھلم کھلا نہیں ہو رہی ہے۔ تو دوستو، معلوم کیا ہوا؟ دنیا فتنوں اور برائیوں سے بھر چکی ہے، اور جب ایسے ہی فتنے سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نیست و نابود کر دے گا اور اس دنیا کی کہانی کو ختم کر دے گا۔ اس دنیا کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا اور سنوارا ہے، ایک باریک سسٹم کے ساتھ اللہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ لیکن دوستو، جب ہر طرف برائی عام ہو جائے گی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا، برائیاں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے، اس کائنات کے نظام کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیں گے، ساری کہانی ختم ہو جائے گی، پورا منظر دھواں دھواں ہو جائے گا، دنیا چورا چورا ہو جائے گی، کائنات فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی، اور وہ کھڑکھڑانے والی، وہ زلزلہ برپا کرنے والی قیامت آ جائے گی، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک بار جب سور میں پھونک مارا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو اور پہاڑوں کو اللہ اٹھا لیں گے اور آپس میں ٹکرا دیں گے، یہ چورا چورا ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ زلزلہ برپا کرنے والی آ جائے گی۔ میرے بھائیو، اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے منہ سے لگا لیا ہے، وہ بہت بھاری شنکھ جس کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے،
3 مرتبہ پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ پھونکیں گے، سارے لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، جس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ جب سور میں پھونک ماریں گے، اس کو نفخۃ الصعق کہا جاتا ہے۔ سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ تیسری مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے، جس کو نفخۃ البعث کہا جاتا ہے۔ سارے لوگ قبروں سے نکل کے بھاگنے لگیں گے۔ دوستو ذرا سوچو اور غور کرو، وہ زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا، قیامت کا زلزلہ۔ آج دنیا میں معمولی زلزلہ آتا ہے، معمولی زلزلہ آتا ہے، عمارتیں ٹوٹ کر گرنے لگتی ہیں، سڑکیں پھٹ جاتی ہیں، بڑے بڑے پل ڈھیر ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن یہ زلزلہ صرف دنیا میں ہوتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے۔ کوئی زلزلہ آج تک ایسا نہیں آیا جو آسمانوں میں بھی اثر کرے گا۔ وہ قیامت کا واحد زلزلہ ہوگا جو یہاں بھی بڑا ہوگا، اثر کرے گا اور آسمانوں میں بھی اثر کرے گا، جس کو قرآن نے کہا ہے ثقلت فی السماوات والارض۔ زمین و آسمان میں بہت بھاری معاملہ ہوگا، بہت بھاری چیز ہوگی، اہل زمین کے لیے بھی، آسمان والوں کے لیے بھی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن اس زلزلے کو دیکھو گے، ہر دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وتذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ میرے بھائیو، دنیا میں کتنا بھی بڑا حادثہ ہو جائے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے ہٹاتی نہیں ہے، گود سے پھینکتی نہیں ہے۔ لیکن وہ زلزلہ ایسا ہوگا، دودھ پلانے والی مائیں شیر خوار بچوں کو چھوڑ دیں گی، شیر خوار بچوں کو بے سہارا چھوڑ دیں گی۔ وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ وہ کتنا خطرناک زلزلہ ہوگا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ زلزلہ کیسا ہوگا۔ سورہ تکویر پڑھتے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قیامت کے منظر کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، قرآن اٹھائے اور پڑھے یہ سورت، اذا الشمس کورت۔ وہ دن ایسا ہوگا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کور یکور تکویر، جیسے پگڑی لپیٹی جاتی ہے۔ ابھی حافظ قرآن بچوں کے سروں پہ جو عمامہ اور پگڑی لپیٹی گئی، اسی کو عربی زبان میں تکویر کہتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ سورج جو چمکتا ہے، روشنی لٹاتا ہے، قیامت کے دن اس سورج کو اللہ جل شانہ اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور یہ ستارے جو آسمان دنیا کے ماتھے پہ جھلملاتے ہیں، یہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے، آسمان بے نور ہو جائے گا، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ چاند سورج کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر سمندر میں پھینک دے گا، اور اس کے بعد سمندر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، آگ جلا دی جائے گی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم کدرت واذا الجبال سیرت، اس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ یہ وشال پہاڑ نہ جانے
कब से, जिन्हें अल्लाह ने खूंटा बना के जमीन पे गाड़ दिया है, एक बार इन पहाड़ों को उखाड़ दिया जाएगा, इनकी जगहों से चला दिया जाएगा। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्ज़ बारिज़ा, उस दिन हम पहाड़ों को चला देंगे, तुम जमीन को ओपन देखोगे और सारे लोगों को हम एक जगह जमा कर लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना अमीर को छोड़ेंगे, न गरीब को छोड़ेंगे, न छोटे को छोड़ेंगे, न बड़े को छोड़ेंगे, सारी चीजों को अल्लाह जमा कर लेंगे। मैदान महशर में अल्लाह सारे लोगों को एक साथ जमा करेंगे। मेरे भाइयों, इधर शम्स कुव्विरत व इदन नुजूमु कदरत व इदल जिबाल सुय्यरत व इदल इशार उत्तिलत, उस दिन गाभिन ऊँटनियां बेकार छोड़ दी जाएंगी। वहीदल वहूश हुशिरत, जिस दिन जानवरों को भी जमा कर दिया जाएगा। वहीदन नुफूस ज़ुवजत, और उस दिन रूह जान से यानी जिस्म से मिला दी जाएगी। वहीदल मौऊदतु सुइलत, जिस दिन जिंदा दरगोर की जाने वाली लड़की से पूछा जाएगा बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह के बदले उसको मार दिया गया। मेरे भाइयों, क़यामत का ज़लज़ला इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा, उस दिन की हौलनाकी का ये आलम होगा। एक दिन में बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। कभी आपने बच्चे को बूढ़ा होते नहीं देखा होगा। वो दिन इतना खतरनाक होगा। अल्लाह फरमाते हैं फकैफ तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा, अगर तुम अल्लाह का इनकार करोगे तो उस दिन से कैसे बच पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा बना देगा। इतना खतरनाक दिन होगा क़यामत का दिन। मैं चंद झलकियां दिखाना चाहता हूं उसकी खतरनाकी क्या, उसका आलम ये होगा कि ये दिल जो सीने में धड़कता है ना, जब क़यामत का ज़लज़ला होगा, ये दिल अपनी जगह से हट के गले में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? दुनिया में कितना भयानक मंजर हो, आपकी जान जाने का डर हो, लेकिन आपका दिल सीना छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। वो क़यामत का दिन होगा, सीने में दिल नहीं रुकेगा। मेरे भाइयों, यहां से हट करके दिल हलक में आके अटक जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं व अंदिरहुम यौमल आज़िफा, वो क़यामत जो करीब आ लगी है, करीब आने वाले दिन से लोगों को डराइए। इदल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन, गम के मारे लोगों के दिल हलक में आकर अटक जाएंगे। गम के मारे दिल कहाँ आ जाएंगे? यहाँ गले में आके अटक जाएंगे। जरा देखिए दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उस दिन से डरते हैं, उस बड़े दिन से डरते हैं जिस दिन निगाहें पलट जाएंगी, सीने में दिल उलट पलट हो जाएंगे, आंख उल्टी हो जाएगी। डर के मारे वो मंजर बर्दाश्त से बाहर होगा, आंख उलट जाएगी और सीने में जो दिल धड़क रहा है ये अपनी जगह छोड़ देगा और गले में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा और सीना खाली हो जाएगा। अल्लाह फरमाते वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, जालिम जो कुछ करते हैं तुम अल्लाह को गाफिल मत समझो, ये मत समझो कि अल्लाह की निगाहों में वो नहीं आ रहे हैं। सारे जालिम
اللہ کی نگاہوں میں ہیں. جس دن اللہ انہیں پکڑے گا چھوڑے گا نہیں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ بس انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن نگاہیں جھک جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم, تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوں گے, اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اوپر آسمانوں کی طرف. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. ان کی نگاہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گی, ان کے سینے دل سے خالی ہو جائیں گے, ان کے سینے میں دل نہیں بچے گا, وہاں سے آ کر گلے میں اٹک جائے گا. کہاں آ جائے گا؟ گلے میں آ جائے گا. اچھا, قبروں سے نکل کر لوگ بھاگیں گے کیسے؟ ذرا وہ منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ہاں, قبروں سے جب نکلیں گے لوگ, پہلے جب قیامت قائم ہوگی اور ایک بلانے والا بلائے گا, اس قدر بھگدڑ مچے گی جب لوگ قبروں سے نکلیں گے, کسی کو معلوم نہیں ہوگا کدھر جانا ہے. پہلے نہیں معلوم ہوگا, بعد میں معلوم ہوگا. میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں, دیکھیے گا. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر, جس دن بلانے والا پکارنے والا انہیں مکروہ چیز کی طرف بلائے گا. یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر, اپنی قبروں سے نکل کر لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں. ٹڈیاں دیکھیں آپ, کھیتوں پہ جو ٹڈی دل آتا تھا, کھیتوں پہ بیٹھتا تھا تو کھیت برباد ہو جاتا تھا, کھیتی پوری تہس نہس ہو جاتی تھی. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ تو ایسے ٹڈیوں کی طرح لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے جب قبروں سے نکلیں گے. کسی کو معلوم نہیں, ارے یہ ہو کیا گیا یار, ہم تو اپنی قبروں میں تھے, یہ کس نے ہمیں جگا دیا بھائی, یہ کیا ہو گیا, کون سا حادثہ ہو گیا. سارے لوگ نکل کے بھاگ رہے, لیکن جانا کہاں نہیں معلوم. لیکن بعد میں سب کو پتا چل جائے گا ادھر جانا ہے, سمت کا پتا چل جائے گا. اللہ فرماتے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون. جس دن لوگ قبروں سے نکل کے تیزی کے ساتھ بھاگیں گے جیسے کوئی نشان چھونے کے لیے بھاگتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ نشان چھونے کے. اب پتا ہے جیسے دوڑ میں ہوتا ہے مقابلہ, ادھر جانا ہے اور وہ نشان چھونا ہے, ایسے لوگ بھاگیں گے نا. اور اس بھگدڑ میں عجیب کنڈیشن والے لوگ بھی ہوں گے. ہاں, کچھ لوگوں کو اللہ اندھا بنا کر, بہرا بنا کر, گنگا بنا کر اٹھائے گا. اللہ فرماتے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ, کچھ لوگوں کو ہم میدان محشر میں لائیں گے, چہرے کے بل چل رہے ہوں گے. کس کے بل؟ اچھا, آپ اگر بھاگ رہے ہو دوڑ میں مان لو, اور آپ کے بازو میں کوئی آدمی چہرے کے بل چل رہا ہے اور آپ پیر کے بل چل رہے ہو, اس کو دیکھ کے تو ویسے آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی, ارے یار یہ چہرے کے بل چل رہا ہے. تو کتنے لوگوں کو اللہ چہرے کے بل چلائے گا قیامت میں, جب اٹھائے گا نا, نارمل نہیں چلیں گے. کیسے چلیں گے؟ چہرے کے بل چلیں گے. اچھا, صحابہ نے یہی بات پوچھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے, کافروں کو اللہ قیامت کے دن چہرے کے بل چلائے گا, چہرہ پیر بن جائے گا, یہ چہرہ, یہ کیسے ہوگا ممکن؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ وہ اللہ جو تمہیں دنیا میں پیروں پہ چلاتا ہے, وہ قیامت کے دن تمہیں چہرے پہ چلانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے. کوئی مشکل ہے اس کے لیے تو بتا دو. ارے وہ پیروں پہ نہ چلائے, پیروں میں پولیو ہو جائے, کوئی ڈاکٹر نہیں چلا پائے گا.
تو اللہ ہی طاقت دیتا ہے تو ہم پیروں کے بل چلتے ہیں، لیکن دنیا میں جب ہم ناشکری کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اسلام جو لوگ نہیں لاتے ہیں، نعمت اسلام کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن پیر کے بل چلائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن ہم میدان محشر میں لائیں گے، چہروں کے بل چلا کے لائیں گے، اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی، اللہ فرماتے زدناہم سعیرا، ہم اور بھڑکا دیں گے جہنم کی آگ کو۔ میرے بھائیوں سننے میں آسان لگتا ہے، وہ جہنم جس کی تپش گرمی اتنی خطرناک ہوگی، اس کی آگ کو جھیلنا ہمارے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا جھیلنا کہاں ممکن ہے عذاب دوزخ کا، جھیلنا کہاں ممکن ہے عذاب دوزخ کا، اس لیے گناہوں سے مومنوں کرو توبہ، گھیر کر جلائے گی آگ سب کے چہروں کو، اس لیے مسلمانوں رات دن کرو صدقہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور نہ سہی، آدھی کھجور سہی، اللہ کے راستے میں دان کر کے صدقہ کر کے جہنم سے چھٹی لے لو۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن اللہ کچھ لوگوں کو چہرے کے بل چلا کے لائے گا، جو متکبر ہوں گے، گھمنڈی ہوں گے، ذرا سوچو ان کو اللہ چونٹی کی شکل عطا کر دیں گے، چونٹی کی طرح باریک بنا دیں گے۔ اب سوچو اگر آپ کے بازو میں کوئی چونٹی کی طرح انسان ہے، شکل و صورت انسانی ہے، لیکن قد و کاٹھی چونٹی کی طرح ہے، کتنا ڈینجر منظر ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو میدان محشر میں چونٹی کی شکل میں لے کے آئے جائیں گے؟ یہ تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، شیخی بگاڑنے والے، اللہ کے بندوں پہ ظلم ڈھانے والے متکبر لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامہ کامثال الذر فی صور الرجال، تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا چونٹی کی شکل میں، شکل انسان کی ہوگی، قد و کاٹھی چونٹی کی طرح ہوگی، لوگ پیروں سے رودتے ہوئے ان کو چلے جائیں گے، ذلت ان کو گھیرے ہوگی، ہر طرف سے ان کو ذلت گھیرے ہوئے ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے میرے بھائیوں قیامت کے دن جب لائے جائیں گے، میدان محشر میں جب لایا جائے گا، ایک پیر یہاں رکھیں گے، ایک پیر وہاں جائے گا، دیوانوں کی طرح، مجنون پاگل کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے چلیں گے۔ یہ سود خور لوگ ہوں گے جو دنیا میں سود کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں سود خوروں کا یہ انجام ہوگا کہ ان کا پیر زمین پر نہیں پڑے گا۔ تو قیامت کے دن میرے بھائیوں سارے لوگوں کو اللہ ایک سرزمین پر جمع کریں گے، ایک سرزمین پہ اللہ جمع کریں گے۔ کتنے لوگوں کی فضیحت ہوگی، رسوائی ہوگی، بھانڈا پھوٹ جائے گا۔
कितने लोगों के चेहरे सियाह हो जाएंगे, कितने लोगों के चेहरे रोशन हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, जिनको नाम आमाल उनका रजिस्टर दाएं हाथ में मिलेगा। कामयाब हो गया, चेहरा चमकता हुआ, अपने घर वालों से कहेगा ई लियो रजिस्टर, ये नेकियों का मेरे आमाल का बदला पढ़ लो। और जिसको जो बुरे लोग होंगे उनको रजिस्टर बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो पीठ के पीछे छुपाता हुआ फिरेगा। गद्दार जो होते हैं दुनिया में, वादा अहदो पैमान करके तोड़ देते हैं, बहुत बुरा हशर होने वाला है। क़यामत के दिन अल्लाह उनको जलील रुसवा करेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं युरफ़उ लिकुल्लि ग़ादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामा, हर गद्दार और मक्कार दुनिया में जो अहदो पैमान तोड़ देते हैं, एग्रीमेंट तोड़ देते हैं, वादा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तोड़ देते हैं, क़यामत के दिन उनके चूतड़ के पास एक बहुत बड़ा झंडा लगा दिया जाएगा। झंडा लगा दिया जाएगा, उस झंडे पे लिखा होगा हादिही खुदरत फलान इब्न फलान, ये फला इब्ने फला की गद्दारी है। झंडे हमारे यहाँ झंडे पे देखो लिखा रहता है ला इलाहा इल्लल्लाह या कुछ भी लिखा रहता है, तो वहां क़यामत में जो गद्दार लोग होंगे ना, उनके चूतड़ के पास से बहुत बड़ा झंडा लगा दिया जाएगा और उस पे नेम प्लेट भी होगा, लिखा होगा उस गद्दार का नाम उसके बाप के नाम के साथ, हादिही गुदरत फलान इब्ने फलान, ये फला का बेटवा फला दुनिया में गद्दार था, मक्कार था, और जिसके पास दुनिया में 2 बीवियां होती हैं। सुनो, 2 बीवियों वाले इंसाफ नहीं करते, एक को रानी बना के रखते, दूसरी को कानी बना के रखते, एक के साथ रात बिताते, दूसरी को महरूम कर देते, एक को लेकर सऊदिया दुबई चले गए, बंबई कलकत्ता चले गए, दूसरी गांव में बेचारी पड़ी सड़ रही है। क़यामत के दिन ऐसे लोग जब आएंगे, एक कंधा झुका हुआ होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, कंधा झुक जाएगा, लोग देखकर पहचान लेंगे इनके पास दुनिया में 2 बीवी थी मगर ये इंसाफ नहीं करते थे। तो ऐसे मेरे भाइयों, दुनिया क़यामत में कितने लोग होंगे जिनका भांडा फोड़ दिया जाएगा, जिनको रुसवा कर दिया जाएगा, जलील कर दिया जाएगा। और मेरे भाई, अगर क़यामत में किसी का भांडा फूट जाए, रुसवा हो जाए, जलील हो जाए, तो सोचो कहीं मुंह दिखाने के लायक होगा? सारे लोग अव्वलीन व आखरीन सबको अल्लाह जमा कर चुका होगा। हाँ, तो मुझे दोस्तों मेरी ट्रेन भी है यहाँ से कलकत्ता के लिए, उसके बाद मुझे फ़्लाइट पकड़नी है। मैं ज़्यादा देर अगर ठहरूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। आप भाइयों ने ये जो मैंने चंद मनाजिर आपके सामने रखे हैं दोस्तों, दुनिया इस वक्त बुराइयों से कराह रही है, और ये सारी बातें, ये तब्दीलियाँ, ये उथल पथल, और ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त जो मंजरनामा है, ये मंजरनामा बता रहा है कि दुनिया का ज़वाल यकीनी है। ये दुनिया बस ज़्यादा दिन ठहरने वाली नहीं है, इसकी कहानी ख़त्म होने वाली है। दोस्तों, उस बड़े दिन के लिए तैयारियां कर लो, बार बार मौका नहीं मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि मौला हम तमाम भाइयों की कुर्बानियों को, इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। जमीयतुल फलाह के ज़िम्मेदारान, यहाँ के डायरेक्टर शेख असलम हक्कानी जिन्होंने ये मजलिस रचाई है, अल्लाह ताला इनकी पूरी टीम को अल्लाह ताला ज़ाए खैर अता फरमाए और इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी रहमहुल्लाह की कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए। आमीन। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।